آج ہم ایک ایسی مہارت پر بات کرنے والے ہیں جو سچ پوچھیں تو آج کی دنیا میں کسی سپر پاور سے کم نہیں، اور وہ ہے تنقیدی سوچ یعنی کرٹیکل تھنکنگ۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں، کیا ہم واقعی اپنے خیالات کے خود مالک ہیں؟ یہ سوال ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ تصور کی طرف لے جاتا ہے جسے میٹا کوگنیشن یا سادہ زبان میں اپنی سوچ پر سوچنا کہتے ہیں۔ مطلب ہم جو سوچ رہے ہیں اس سوچنے کے عمل کو سمجھنا۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تنقیدی سوچ آخر ہے کیا بلا، اور آج کل جہاں ہر طرف سے معلومات کی بھرمار ہے یہ اتنی زیادہ اہم کیوں ہو گئی ہے؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، تنقیدی سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات کو رد کر دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی معلومات کو بس یوں ہی قبول نہ کر لیں، بلکہ پہلے اس کا تجزیہ کریں، اسے پرکھیں اور پھر اس کی بنیاد پر ایک مضبوط رائے قائم کریں۔ یہ ایک طرح سے دماغ کی ورزش ہے۔ اور اس ورزش کا فائدہ کیا ہے؟ بہت کچھ۔ اس سے ہماری توجہ اور مشاہدے کی طاقت بڑھتی ہے۔ ہم کسی بھی تحریر کو پڑھتے ہوئے اس کے اہم نکات کو فوراً پہچان لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنی بات کو زیادہ مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی عملی سائٹ پر آتے ہیں۔ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک ٹول کٹ ہے جس میں ایسے اوزار ہیں جو روزمرہ کے چھوٹے بڑے مسائل کو سلجھانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اس ٹول کٹ کا سب سے پہلا اور شاید سب سے طاقتور اوزار ہے صحیح سوال پوچھنا، خاص طور پر سقراطی طریقہ، جو ہمیں کسی بھی مسئلے کی تہہ تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے، صرف بار بار یہ پوچھ کر کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ دیکھیں سوالات کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ہم کسی بات کی وضاحت مانگ سکتے ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کسی سوچ کے پیچھے کیا مفروضے چھپے ہیں، ہم ثبوت مانگ سکتے ہیں، یا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کو دیکھنے کا کوئی اور زاویہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ یہ سوالات اصل میں ہمارے ذہن کے بند دروازے کھولتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم چیز ہے علامت اور اصل مسئلے میں فرق کرنا۔ اکثر ہم صرف علامت کو ہی مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں، جیسے نلکے کا ٹپکنا ایک علامت ہے، اصل مسئلہ شاید پائپ کے اندر کی کوئی خرابی ہو۔ جب تک ہم جڑ تک نہیں پہنچیں گے حل کبھی بھی مستقل نہیں ہوگا۔ تو اس کا ایک سیدھا سادہ سا طریقہ ہے۔ پہلے دیکھیں کہ اوپر اوپر کیا نظر آ رہا ہے، یعنی علامات کیا ہیں، پھر کیوں اور کیسے والے سوال پوچھ کر معلومات اکٹھی کریں، اس معلومات کا تجزیہ کر کے اصل جڑ تک پہنچیں، اور پھر اس جڑ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ یہ ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ حصے پر، دلیل اور استدلال کی زبان۔ آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد، چاہے وہ ٹی وی پر ہوں، سوشل میڈیا پر یا گھر کی بیٹھک میں، دلائل کیسے دیے اور لیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ دلیل کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ دلیل دراصل کسی کو منطق کی بنیاد پر قائل کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ اس میں کچھ وجوہات پیش کی جاتی ہیں جنہیں مقدمات کہتے ہیں، اور ان وجوہات کی بنیاد پر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ دلائل کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی ہے استقرائی، جس میں ہم چند خاص تجربات کی بنیاد پر ایک عمومی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جیسے میں نے جب بھی مونگ پھلی کھائی طبیعت خراب ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے غالباً مونگ پھلی سے الرجی ہے۔ یہاں نتیجہ یقینی نہیں، ممکنہ ہے۔ دوسری قسم ہے استخراجی، جو ایک عمومی اصول سے شروع ہوتی ہے اور ایک خاص نتیجے پر پہنچتی ہے، جیسے تمام انسان فانی ہیں، سقراط ایک انسان ہے، لہٰذا سقراط فانی ہے۔ یہاں نتیجہ 100% یقینی ہے۔ اور ان دونوں کو پرکھنے کا پیمانہ بھی الگ ہے۔ استقرائی دلیل کی مضبوطی دیکھی جاتی ہے، یعنی جو ثبوت دیے گئے ہیں وہ نتیجے کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ استخراجی دلیل کی صحت کو جانچا جاتا ہے، یعنی کیا اس کی منطق درست ہے اور کیا اس کی بنیادیں سچی ہیں۔ اور ہاں، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر بات دلیل نہیں ہوتی۔ کوئی چیز کیسی دکھتی ہے یہ صرف ایک تفصیل ہے، کوئی چیز کیوں ہوئی یہ ایک وضاحت ہے، اور کوئی ذاتی کہانی صرف ایک واقعہ ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دلیل سمجھنے کی غلطی سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا تجزیہ درست رہے۔ تو اب یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پہلا عام عقیدہ یا مانی ہوئی بات ہے جسے آپ ان نئے اوزاروں سے پرکھنا چاہیں گے، کیونکہ یاد رکھیں تنقیدی سوچ کا اصل سفر اپنے ہی ذہن میں موجود مفروضوں کو چیلنج کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ Thank you for watching.
Keep learning, keep growing, and never stop exploring knowledge. Don't forget to like, share, and subscribe to Nexus LMS Learning Made Simple.